ہر روز 2-3 گانے میں زبان یاد کرتا تھا. لیکن مجھے سمجھ آیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے سکون ہمارے دین میں رکھا ہے نا، وہ ان چیزوں میں نہیں ہے. یہ تو ختم ہو جائے گی، یہ تو سب کچھ فنا ہو جائے گی. ہمارا رول ماڈل صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کے سیلیبریٹیز، کیونکہ ہے ہی نہیں دنیا میں اس کے جیسا کوئی. اب جن کو تو فالو کر رہا ہے وہ آپ کا آخرت بگاڑ رہے ہیں. They are destroying your آخرہ. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. آج کے مسلمان کو شرم آنی چاہیے اس بات پہ کہ وہ کلمہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کے وہ غیروں کو فالو کر رہے ہیں. ان کو فالو کر رہے ہیں جو نہ ہی اللہ کو جانتے ہیں اور نہ ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. If you are a true believer of Allah، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ٹرو بلیور ہیں نا، then follow the way of Allah، follow the way of محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان غیروں کو فالو کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ ہاں ملے گی تو یہ دنیا، اور کچھ نہیں ملے گا. یہ دنیا ملے گی جو ایک دن سب ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا. پھر کہاں جائے گا؟ کون بچائے گا؟ یہ جن کو تو فالو کر رہے ہیں یہ آئیں گے آپ کو بچانے. اس بات پہ غور کرو، سوچو کہ جو آپ کر رہے ہو کیا آپ کو یہ شعبہ دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے بعد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس حالت میں مرے گا اس کو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اب اگر تو ان غیروں کو فالو کرتے کرتے مر گیا، انہی کے ساتھ اٹھے گا تو، اور جو ان کو عذاب ہوگا وہی آپ کو بھی عذاب ہوگا. تو ایکٹرز کو فالو کر رہا ہے، سنگرز کو فالو کر رہے ہیں، ڈانسرز کو فالو کر رہے ہیں، ماڈلز کو فالو کر رہے ہیں. کیا ملے گا؟ کیا کچھ فائدہ ہے آپ کو؟ کیا دیں گے وہ آپ کو؟ کیا آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ امتی ہو، کل قیامت کے دن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا ہے، اس کو اپنا چہرہ دکھانا ہے. یہی چہرہ دکھائے گا تو، یہی چہرہ دکھائے گا. کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہے گا کہ میں نے تمہارے لیے اتنی زیادہ تکلیف اٹھائی، تمہارے لیے رویا تھا، اللہ سے دعائیں کی تھی، آپ کے لیے رویا تھا، میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، برداشت کی تھی، کہ آپ کو میں ذرا بھی یاد نہیں رہا؟ تب کیا جواب دے گا؟ کون سا منہ کھولے گا؟ ان غیروں کو اپنا رول ماڈل سمجھ کے تو سب سے بڑے رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ رہا ہے، جس سے غیر متاثر ہوتے تھے. اس کا کردار دیکھ کے، اس کا گفتار دیکھ کے، اس کے کیریکٹرز دیکھ کے، اسی کو تو چھوڑ رہا ہے. کچھ تو خدا کا خوف کرو میرے بھائی اور بہنوں. کب تک اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہو گے؟ کب تک دین سے بھاگو گے؟ بس ایک بار، صرف ایک بار دین کو سمجھ جاؤ، اپنے دل میں دین کو جگا دو، پھر دیکھو جو سکون ہمارے دین میں ہے نا، کسی چیز میں نہیں ملے گا آپ کو. I can understand. پتہ ہے مجھے، انسان جب اللہ سے دور ہوتا ہے نا تو آٹومیٹکلی اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو نفرت ہوتی ہے دین سے، اس کو من نہیں کرتا دین پہ چلنے میں. دنیا کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر وہ ان کو فالو کرتا ہے، پھر وہ ان کا فالوور بنتا ہے جو خود شیطان کے فالوورز ہوتے ہیں، شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں. ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے جو خود شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں. لیکن آپ تو ایمان والے ہو. اللہ بھی تو قرآن میں آپ کو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. ایسا ہوتا ہے انسان کی لائف میں، پہلے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، انسان کو موڈ نہیں ہوتا ہے، من نہیں کرتا ہے دین پہ چلنے کا، بہت برا لگتا ہے، بہت بوجھ لگتا ہے دین پہ چلنا. لیکن جب انسان اللہ کی طرف ایک بار آتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. پھر اللہ بھی فرماتا ہے کہ آپ میری طرف ایک قدم آ جاؤ، میں آپ کی طرف 10 قدم آ جاؤں گا. ان فیکٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو اباؤٹ مائی سیلف. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. میں بھی پہلے غیروں کے طریقوں پہ چلتا تھا، میرا بھی کوئی موڈ نہیں تھا، کوئی من نہیں تھا دین پہ چلنا، نفرت تھی مجھے اپنی دین کی. مجھے بہت برا لگتا تھا دین پہ چلنا. بہت ناراض کیا میں نے اللہ تعالیٰ، بہت ناراض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. میرا بھی شوق تھا کہ میں بہت بڑا سپر سٹار بن جاؤں. بچپن سے سنگر بننے کا بہت شوق تھا مجھے. کچھ بھی ہوتا سنگر تو مجھے بننا ہی تھا. بہت شدت سے میں چاہتا تھا یہ سنگر بننا. ارجیت سنگھ کو میں نے اپنا رول ماڈل بنایا تھا، اسی کو فالو کرتا تھا. ہر روز 2-3 گانے میں زبان یاد کرتا تھا.
لیکن مجھے سمجھ آیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے سکون ہمارے دین میں رکھا ہے نا، وہ ان چیزوں میں نہیں ہے. یہ تو ختم ہو جائے گی، یہ تو سب کچھ فنا ہو جائے گی. جو انسان کو رہے گے وہ رہے گے نیک اعمال. اللہ کی راہ پہ چلو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلو گے تو وہ ہمیشہ رہے گی آپ کے ساتھ.